کہیے سبحان اللہ، ذرا اور آہستہ آواز سے۔ چلیے تو الحمدللہ آپ حضرات آہستہ آواز کا مطلب سمجھ گئے، اب ذرا بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ دیکھیے حضرات، آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ ہر چیز پہ ٹیکس ہے، ایسے ہی ہے، بجلی کے بل بڑے آ رہے ہیں، پیٹرول بھی مہنگا ہو گیا۔ اب یہ بات سننے میں کہ آج رات کو پورے 350 کا ہو جائے گا، لیکن اللہ کی قسم سبحان اللہ کہنے میں 1 روپے کا بھی ٹیکس نہیں۔ اب پیچھے تک جتنے حضرات بیٹھے ہیں پوری محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ یہ ایک کلام پہلے بھی میں نے گزارش کی آپ حضرات سے کہ ہر لکھنے والے کا اپنا انداز ہے، توجہ کیجئے، ہر لکھنے والے کا اپنا انداز ہے، جو بھی نعت لکھتا ہے حضور کی محبت میں ڈوب کے لکھتا ہے۔ تو یہ لکھنے والے نے ایک نعت لکھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زلف مبارک پہ، آپ کے گیسو مبارک کو لے کے اس پہ پوری کی پوری نعت لکھ ڈالی۔ آپ حضرات کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، بس اللہ کا واسطہ ہے کہ اس کلام کو ضائع نہ کیجیے گا، پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ایک ایک شعر جو ہے وہ مولانا مدثر صاحب فرما رہے ہیں، تو آغاز تو قصیدے سے کرنا چاہیے تھا، تو اب اس کلام کو چھیڑ دیا ہے، یہ مکمل کر لیں انشاءاللہ، پھر میں قصیدے کی طرف آتا ہوں، سنیے گا پوری محبت کے ساتھ۔ میرے معبود کو پیارے، میرے معبود کو پیارے، میرے سرکار کے گیسو، گیسو کہتے ہیں بال مبارک، حضور کی زلف مبارک، گیسو۔ اب سنیے گا، میرے معبود کو پیارے، میرے سرکار کے گیسو، میرے معبود کو پیارے، میرے سرکار کے گیسو، میرے معبود کو پیارے، میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو، نہ گھنگرا لے، نہ گھنگرا لے، نہ گھنگرا لے، نہ بالکل سیدھے وہ گیسو، خمیدہ ہے، نہ گھنگرا لے، نہ بالکل سیدھے وہ گیسو، خمیدہ ہے، گھنے اور رنگ میں کالے میرے سرکار کے گیسو، گھنے اور رنگ میں کالے میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو، اور میرے آقا نے سجدوں میں زمین کو بھی نوازا تھا۔ حضور کی زلفیں کندھوں تک بھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک کندھوں تک بھی بال رکھے۔ ان شاعر کا تخیل دیکھیے، جب حضور سجدہ کرتے تھے تو ہمارا ایمان ہے کہ زمین بھی زلفوں کو چومتی ہوگی۔ اب سنیے گا پوری محبت کے ساتھ، میرے آقا نے سجدوں میں زمین کو بھی نوازا تھا، میرے آقا نے سجدوں میں زمین کو بھی نوازا تھا، زمین بارہا چومے میرے سرکار کے گیسو، زمین بارہا چومے میرے سرکار کے گیسو، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسو، مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے، مینا میں بال کٹوا کر دیا جب حکم آقا نے، ابو طلحہ نے پھر بانٹے میرے سرکار، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر،
نبی گیسوں ترشواتے صحابہ لیتے ہاتھوں پر، توجہ، نبی گیسوں ترشواتے صحابہ لیتے ہاتھوں پر، نبی گیسوں ترشواتے صحابہ لیتے ہاتھوں پر، زمین پر گرنے کب پاتے میرے سرکار کے گیسوں، زمین پر گرنے کب پاتے میرے سرکار کے گیسوں، کبھی وہ 17 بالوں پر سفیدی داڑھی میں سر میں 17 علماء سے پوچھئے، حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں اور سر مبارک کے جو بال تھے ان میں جو سفید بال تھے ان کی مقدار تھی، ان کی تعداد بولیے 17۔ اب سنیے کہ 17 بالوں کی تعداد ہمیں کس نے بتایا کہ 17 بال تھے؟ صحابہ والے بلند آواز سے کہیے کس نے بتایا؟ اب شعر سنیے اور ایمان دادا کیجئے۔ ہاں کبھی وہ 17 بالوں پر سفیدی داڑھی میں سر میں، کبھی وہ 17 بالوں پر سفیدی داڑھی میں سر میں، کبھی وہ 17 بالوں پر سفیدی داڑھی میں سر میں، صحابہ شوق سے گنتے میرے سرکار کے گیسوں، صحابہ شوق سے گنتے میرے سرکار کے گیسوں، عروج حسن سے آگے میرے سرکار کے گیسوں، انس نے یہ وصیت کی زباں کے نیچے رکھ دینا۔ اہل علم حضرات اس بات کو سمجھ گئے، لیکن سنیے گا، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال رہے۔ جب دنیا سے جانے لگے تو وصیت فرمائی کہ جب میں مروں مجھے دفن کیا جائے تو میری زبان کے نیچے حضور کے گیسو رکھ دیا جائے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو عشق رسول کو قبر میں لے کے گئے۔ ہر صحابی شان والا ہے، لیکن کل قیامت کے دن اٹھیں گے، جب اٹھیں گے تو حضور کے گیسو زبان کے نیچے ہوں گے۔ اب سنیے گا شعر۔ انس نے یہ وصیت کی زباں کے نیچے رکھ دینا، انس نے یہ وصیت کی زباں کے نیچے رکھ دینا، مجھے دفنانے سے پہلے میرے سرکار کے گیسوں، مجھے دفنانے سے پہلے میرے سرکار کے گیسوں۔ اور عاشقوں توجہ کیجیے، ملائک حوریں اور غلمان تکتے ہوں گے حسرت سے، ملائک حوریں اور غلمان تکتے ہوں گے حسرت سے، سنوارے جب حلیمہ نے میرے سرکار کے گیسوں، سنوارے جب حلیمہ نے میرے سرکار کے گیسوں، میرے معبود کو پیارے میرے سرکار کے گیسوں۔